یا ذوالجلال والاکرام کا طاقتور ترین عمل جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ مجھے اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں جو عطا ہوا، عجیب کرشمات ہیں اس عمل کے، عجیب کمالات ہیں، عجیب برکات ہیں اس عمل کی۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ رب العزت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ہمیں نافع الخلائق بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں تمام روحانی جسمانی مریضوں کی شفا کا ذریعہ بنا دے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو بھی بیماریوں کے اندر ہے، مصیبتوں کے اندر ہے، تنگیوں کے اندر ہے، پریشانیوں کے اندر ہے، روحانی جسمانی بیماریوں کا شکار ہے، اللہ رب العزت ان سب سے نجات عطا فرما دے، اور ہمارے تمام اعمال کی ہمارے سب مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو عام اجازت ہے۔ خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، آپ کو خاص اجازت بھی دے دی جاتی ہے، اور اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا مسئلہ اور اپنا نام جو ہے وہ لکھ دیا کریں۔ ہم بے لوث آپ کو اسم اعظم کی دعا میں شامل کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہماری اولادوں کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کا نام لے کے آپ دعا کیا کریں، اور جو آپ پڑھائیاں کرتے ہیں، اوراد و وظائف کرتے ہیں، اور ان سب کا ایصال ثواب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کو، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر درجہ بدرجہ سب امتیوں کو، پھر سب کا نام لے کے ہمارا اپنا سب کو ایصال ثواب کیا کریں۔ سب کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور سب کی برکت بھی آپ کو ملے گی، اور آپ کے اجر و ثواب میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ یا ذوالجلال والاکرام کا جو عمل ہے، میں نے کچھ سال پہلے بھی عرض کیا تھا، تو بہت سارے اس پہ ہم نے آگے ریاضتیں کروائی، اس کے چلے کروائے، کئی اپنے متعلقین کو ہم نے اس کے اعمال کروائے، پھر انہوں نے اس کی بہت زیادہ برکات دیکھی، اس کے کرشمات دیکھے، اور پھر اور زیادہ ان کا یقین اور اعتماد ان اعمال کے اوپر اور زیادہ ہوا۔ پھر بہت سارے لوگوں کا ایسا اصرار ہے کہ اس عمل کا ہمیں کچھ اور بھی آگے بتایا جائے، اس کی ترتیب، جیسے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا جس نے ہماری کوئی 2-3 سال پہلے ویڈیو دیکھی ہے، تو یا ذوالجلال والاکرام کا عمل جو ہے، یہ اللہ رب العزت نے ایک میرا حج کا سفر تھا 2018 میں میرا جو حج کا ایک سفر تھا پہلا، اس کے بعد پھر 19 میں بھی اللہ رب العزت نے توفیق دی حج کی، پھر اس کے بعد بھی جانا ہوا، پھر کرونا آ گیا، پھر کرونا کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے، بلاوا ہوتا ہے، تو حاضری کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو یہ میرا پہلا حج کا سفر تھا، جس میں پھر ایک واقعہ ہوا، ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے مطاف کے اندر، اور پھر بات چیت ہوئی، پھر عمل آگے چلا، انہوں نے ایک عمل کی مجھے ترکیب بتا کے اس کی اجازت دی۔ یہ عمل میں نے پھر پہلی بار جو ہے یہ مطاف کے اندر بیٹھ کے میں نے اس کا کچھ دنوں کا ایک عمل کیا بہت، جس کی پھر اللہ رب العزت نے بہت برکات دکھائی، اس کی بہت زیادہ میں نے اس کو تعداد میں پڑھا، جو کچھ چیزیں ہیں جو بتانے والی نہیں ہوتی، اور کافی دن پھر میرا وہاں پہ اسٹے تھا، کوئی تقریباً کوئی 1 ماہ سے زیادہ، 1.25 ماہ کے قریب۔ تو پھر میں نے جو بھی جتنا بھی ٹائم تھا، پھر اس کی میں نے ایک بہت بڑی تعداد کو اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ اس کو مکمل کیا، اس کی برکات حاصل کی، اور اللہ نے اپنے خاص مبارک اسم اعظم کی برکت ہمیں دکھائی، اور پھر آگے ہم نے لوگوں کو اس کی ترتیب بتائی اور اجازت دی۔ اس کے اور بھی بہت سارے کمالات ہیں، سب سے بڑا یہ ہے کہ جو پڑھتا ہے یا ذوالجلال والاکرام، اس کو ذوالجلال بھی پڑھ سکتے ہیں، ذوالجلال بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی ذوالجلال ہے کہ ذوالجلال ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو زبردست ہے یا ذوالجلال والاکرام، زال کے اوپر زبر ہے۔ اس کو جو پڑھتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو روحانی مقام عطا فرماتے ہیں، اس کو روحانی بلندی ملتی ہے، ایمان اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے، پھر سب سے بڑھ کے یہ ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ جو دل میں خواہش کرے گا جائز نیک، اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے عطا فرمانا شروع کر دیں گے۔ اور پھر جب یہ انسان اور زیادہ پڑھتا ہے تو لوگ اس کو تحفے تحائف دیتے ہیں، پھر اس کو لوگ دعوتیں کر کے طرح طرح کے کھانے کھلاتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ عمل کروایا تو انہوں نے کہا جی واقعی کمال ہو گیا، اب تو سارا دن ہمیں ٹیلی فون آتے ہیں کہ آپ کی دعوت ہمارے پاس ہے، فلاں ریسٹورنٹ پہ آپ کی دعوت ہے، فلاں تحفہ آپ کے لیے آ رہا ہے، فلاں چیز آ رہی۔ اسم اعظم کی دنیاوی بھی بہت فائدے ہیں، اور اخروی تو ہیں، روحانی تو ہیں، ایمانی تو ہیں۔ اصل جو عمل ہم نے کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کے مبارک اسم اعظم کو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کے تعلق کے لیے پڑھنا ہے، تعلق میں اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے پڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اللہ رب
العزت سے اس کی رضا مانگنے کے لیے پڑھنا ہے، اس کا تعلق اور بنانے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ دنیاوی فائدے تو مفت میں ساتھ ملیں گے، اصل اس کو جو ہم نے جس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے وہ اللہ کا نام ہے، اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے دوستی کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اور اللہ کو دنیا آخرت میں اپنا بنانے کے لیے ہم نے پڑھنا ہے۔ دنیا کے فائدے تو مفت میں ساتھ ملیں گے، طرح طرح کے کھانے، تحفے، تحائف، عزت، رزق، خیر و برکت، صحت، عافیت، یہ سب مفت میں ساتھ ملے گا آپ کو۔ یا ذل جلال والاکرام، اس کی 3 ترکیبیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جن میں سے 2 سب سے اہم ہیں۔ آج وہ آپ 2 سن لیں، دونوں میں سے جو آپ کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں، تیسری پھر کسی اور موقع پہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ اس کی بڑی ترتیب ہے، اس کے بھی ہم نے کئی اعمال کروائے ہیں اپنے تعلق والوں کو۔ 2 یہ ہیں کہ آپ صبح و شام کا ورد کریں، ایک تسبیح، کوئی بھی وقت رکھ لیں، چلتے پھرتے کر لیں، وضو کے ساتھ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ برکت ہے۔ اس کو پاکی میں کرنا ہے، ناپاکی میں بھی مجبوری میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن پاکی میں کریں تو بہتر ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ناپاکی میں بھی یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، یہ کوئی قرآن کی تلاوت اور نماز نہیں ہے۔ ناپاکی میں صرف نماز، قرآن کو ہاتھ لگانا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ 3 کام منع ہے۔ آپ ذکر، تسبیح، استغفار، درود شریف آپ ناپاکی میں، ایام میں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں اس وقت نفس و شیطان کا غلبہ اور زیادہ ہوتا ہے، وہ داغ میں بیٹھا ہوتا ہے، اس وقت خواتین کا حصار نہیں ہوتا، حفاظتی اعمال نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، ذکر عبادت سے دور ہوتی ہیں، تو پھر شیطان کا اور زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کے گھروں کے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، شوہر اور بیوی کی لڑائی بک بک شروع ہوتی ہے ایام کے اندر۔ جب عورت پاک ہوتی ہے پھر اس کا دماغ فریش ہوتا ہے، پھر وہ غسل کر کے پاک ہوتی ہے تو شیطان تھوڑا سا دور بھاگتا ہے، لیکن جو شیطان کے چیلے چامٹے ہیں وہ ناپاکی میں زیادہ غلبہ کرتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو ہر حال میں کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ایسا کوئی رجت نہیں، کوئی جلالی نہیں، کوئی زیادہ نہیں، جلال اس کا ہے لیکن یہ بابرکت اس کا جلال ہے، ریورس نہیں، رجت نہیں۔ ہاں اگر بے نمازی بندہ کرے گا، گناہوں میں پڑا ہوا کرے گا، ہر وقت ناپاک رہے گا اور گناہوں میں لتھڑا ہوا پڑے گا تو پھر اس کا زوال ہی زوال ہے، پھر اس پہ وبال ہی وبال ہے۔ وہ تو اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ کے فرائض اور واجبات کی کوتاہی کرے اور ویسے اللہ کا نام جپے، تو پھر اللہ کو تو اور غصہ آئے گا اس کے اوپر، کیونکہ بدعمالی کی، بے نمازی کی اپنی بہت نحوست ہوتی ہے، اسی نحوست کا نام ہی رجت ہے۔ تو آپ نے اس کی ایک ترتیب تو یہ ہے کہ ایک تسبیح آپ اس کو صبح شام پڑھیں، اپنے معمول میں رکھیں۔ دوسری ترکیب جو عوام کے لیے بہت آسان ہے وہ ہے کہ آپ اس کو سارا دن میں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، رات کو باقی پڑھ لیں، یا ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھیں، یا آپ ایک وقت میں بیٹھ کے پڑھیں، یا صبح و شام آپ 500 کر کے پڑھیں۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ آپ اس کو روزانہ 1000 بار پڑھیں۔ یہ 2 آسان سی ترکیبیں ہیں۔ 1000 بار میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، 1000 بار اس کو پڑھیں تو آپ کے لگیں گے 18 سے 20 منٹ، 20 بہت آرام سے پڑھیں تو 20-22 منٹ لگتے ہیں۔ آپ اس کو اگر ایک تسبیح پڑھیں تو 2 منٹ کی تسبیح ہے، 2-2.5 منٹ کی تسبیح ہے، 2 منٹ آرام سے لگتے ہیں۔ تو آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ایک تسبیح صبح شام، یا ہر نماز کے بعد 2 تسبیح، یا 500 صبح شام، یعنی 1000 کی ترتیب روزانہ کی 24 گھنٹے میں، یا 100 صبح شام 200 کی ترتیب۔ آپ 2 ترکیبوں کے مطابق اس کو پڑھیں گے، اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے، اس کی سب کو عام اجازت ہے، اور ہمیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس کو اپنے معمولات کے اندر رکھیں۔ جو پھر ایک اور عمل میں اس کا بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ پھر بڑا اس کا چلہ کرنا پڑتا ہے، اس کی پھر عجیب نورانیت ہے، عجیب برکات ہیں، عجیب انسان کرشمات دیکھتا ہے اس کے، وہ ایک اصراری اور لاہوتی عمل ہے۔ پھر اس کی میں الگ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ کو بڑی ترکیب بتاؤں گا، جو پھر اللہ کے فضل سے اللہ نے توفیق عطا فرمائی اس کے بڑے اعمال کو کرنے کی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام کو اس کی رضا کے لیے پڑھیں، اس سے محبت کے لیے پڑھیں، اس سے تعلق کے لیے پڑھیں، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مبارک نام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔